يسرا إن مع العسر يسرا. ثم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالکل یاد نال درشی کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله المولانا العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بھائیوں، یہ بڑی برکت والی، فضیلت والی، رحمت والی محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہونا ہے. اس کو صرف سننے تک محدود نہ رکھو، بلکہ نیت کرو کہ اس محفل سے ہم نے اپنی جھولی کو نبی کے فیض سے بھرنا ہے. بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مقرر بیان کرتے ہیں، بس لوگ آئے اور چلے گئے. زیادہ سے زیادہ یہی کہتے ہیں واہ 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 مولوی صاحب نے بڑی تقریر کی. نہیں میرے دوستو، جلسے کا مزہ، جلسے کا لطف، محفل کی برکات وہ بندہ حاصل کرتا ہے جو دل میں تڑپ لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. بتائیں آپ کو تڑپ کیا ہوتی ہے؟ بتائیں آپ کو تڑپ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو مچھلی کیسے تڑپ رہی ہے، کیوں تڑپتی ہے؟ پانی میں چھوڑ دو نہیں تڑپتی، پانی کے باہر چھوڑو تڑپ رہی ہے. لالو جواہر کے ڈھیر پہ چھوڑ دو تڑپ رہی ہے. نوٹوں کے انبار پہ چھوڑ دو تڑپ رہی ہے. سونے چاندی کے انبار پہ ڈالو تڑپ رہی ہے. اس کو اٹھا کر ایک گڑھے کے اندر ڈال دو فوراً سے. وہ تڑپ کیا ہے؟ توجہ رکھیں گے میری طرف. وہ تڑپ کیا ہے؟ اللہ کو کسی کی عبادت اور نیکی کی حاجت نہیں، وہ بڑا بے نیاز ہے. سبحان اللہ. وہ خود ہی سخی الاشیاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کل جہان کا مالک ہے. اس کو تمہاری خیراتوں کی، تمہاری نمازوں کی، تمہاری عبادت کی، تمہاری میلادوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اور مدینے والا بھی دیکھ رہا ہے کہ ان کے سینے میں کوئی شے تڑپ رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی ہے ان میں تڑپ ہے، کچھ چاہت ہے، کچھ مانگتے ہیں، کچھ پانے کی نیت رکھتے ہیں. جو زندہ جاویدہ جو طلب رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیا جاتا ہے. میرے دوستو، طلب پیدا کرو. طلب پیسے کی نہیں، دولت کی نہیں، سونے چاندی کی نہیں، بنگلے اور کوٹھیوں کی نہیں، مربے اور جاگیروں کی نہیں، MP ایم ایل اے منسٹر وزیر اعظم کی نہیں. کمال کی بات کس چیز کی طلب ہے؟ فقیر بتاتا ہے اگر یہ طلب پیدا کر دو تو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ طلب اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا آنکھ سمجھ جائے گی. وہ کیا طلب ہے؟ فرمایا طلب اللہ فرض قبل کل فرض قال قال رسول. اللہ کی محبت و معرفت کی طلب ہر فرض سے پہلا فرض ہے. سبحان اللہ. آپ
اور ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کی اپنی نیت ہوتی ہے کہ میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، ہم میلاد کے جلسے میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ چیز، یہ آپ کہاں نا کون سی چیز آپ کو یہاں لائی؟ جو دوست ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں نال لا کے آ رہے ہیں، کوئی منچن آباد کہے، کوئی کہاں کہے، یہ کیا ہے؟ یہی طلب ہے، یہی طلب ہے جو تم کو یہاں لائی ہے۔ اب اس کو بڑھاؤ، یہ سید علی تک نہ رہے، بہاول نگر تک نہ رہے، یہ طلب ایسی پیدا کرو کہ مدینہ، مدینے کے بعد پل صراط، پل صراط کے بعد جنت میں لے جائے۔ دولت کے طالب بنو گے، دنیا کے طالب بنو گے، پیسہ ہوئے، پیسہ ہوئے، دولت ہو۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفت و طالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ کتنا بڑی بات فرما دی۔ دنیا ایک مردار ہے، اس کا طالب کوئی بھی ہے، وہ کتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا محبوب بڑی شان والا، اس کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ دنیا کا طالب پیسہ اکٹھا کرے گا، سونا چاندی اکٹھا کرے گا، محمد کی محبت کا طالب حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ دروشے پڑھے، دروشے پڑھے۔ نیا بجن کا چیئر طلب پیدا کرو، طلب، بس روپے پیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں پہ اکتفا نہ کرو۔ آپ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، یہ عمر کے زندگی کے مراحل ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طلب اور تڑپ جو ہے، اس کے لیے کوئی عمر ضروری نہیں ہے۔ اب آپ بچے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں، جوان ہو گئے ابھی ضرورت نہیں، بوڑھے ہو گئے اب کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، ہم نے ازل سے ان کے مقدر میں لکھنی تھی، محبت رسول کی طرف لکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی طلب؟ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، دیدار مصطفیٰ کرتا ہے، لیکن اس کی دل میں ایک تڑپ ہے کہ یا اللہ موت آئے تو محبوب کے قدموں میں آ جائے، سبحان اللہ۔ مر جاؤں تو محبوب کے قدمے میں پڑا ہوں، میرا روح نکل جائے، اور کوئی تڑپ نہیں، اس تڑپ میں تڑپ رہا ہے۔ غزوہ احد کا اعلان ہو گیا، تلوار پہلے بنا رکھی ہے، جب کوئی جنگ ہوگی تو ضرور جاؤں گا، اگر موت کا جام پیوں گا تو محمد کے پاؤں کے تلیوں کے ساتھ پیوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب بولو، مشرک سے صحابہ پہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ نہ۔ قرآن نے فرمایا ایمان تمہارا تب قبول ہوگا، ہدایت تب پاؤ گے جب ان کی مثل تم ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ جنگ شروع ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بندوں کا قافلہ درے پہ کھڑا کر دیا اور حکم فرمایا کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں تم کو حکم نہ دوں اس درے کو چھوڑنا نہیں، خواہ میں فتح بھی کیوں نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی،
جنگ فتح ہو گئی. اب انہوں نے دیکھا یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. بس اب جنگ کی ختم ہو گئی, فتح ہو گئی ہے, اب یہاں کیوں کھڑے رہیں. حکم کا انتظار نہ کیا, درا چھوڑ کے آ گئے. نبی کی نافرمانی, نبی کی نافرمانی کا کتنا بڑا نقصان ہے. ہم روتے ہیں جی گھاٹا ہی گھاٹا ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, بیماری جان نہیں چھوڑتی, بے برکتی ہے برکت نہیں ہے, لاکھوں کماتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں جاتا ہے, سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی ہو جاتی ہے. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی کی غلامی کو چھوڑ دیا, چھوڑ دیا. اب انہوں نے ذرا چھوڑ دیا, مال غنیمت اکٹھی کر رہے تھے مسلمان, تو وہ بھی آپ کے شامل ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, دوسری صف میں تھے, بڑے جنگجو تھے. ادھر سے موقع پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا اچانک. جب اچانک حملہ ہوا, اس درے سے حملہ ہوا, پھر تو بھگدڑ مچ گئی. 70 مسلمان شہید ہو گئے, حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے. مدینہ میں منافقین نے پھیلا دیا, نعوذ باللہ, نبی پاک سب شہید ہو گئے. صرف تھوڑی سی نافرمانی اتنا بڑا نقصان ہے. ہم تھوڑی کرتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. ہم اتنا کرتے ہیں جس کی حد نہیں ہوتی, اتنا نافرمانی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ تو ہمارے سامنے آنا ہی ہے. اب جب 70 شہید ہو گئے, اب وہاں کا طریقہ تھا جب کوئی شہید ہو جاتا تو ان کے ورثہ آ کر اس کو تلاش کرتے, اس کی لاش کو لے جاتے. سب اپنے ورثہ اپنے ان شہداء کی لاشوں کو لے جا رہے تھے, لیکن ایک صحابی کی لاش نہ ملی. ذرا توجہ سنیں گے, اس کی لاش نہ ملی. پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے, پتھروں پہ چڑھ چڑھ کے آوازیں لگاتے تھے, او فلان کہاں ہے تو؟ جواب نہ آئے. صحابہ کا دستور تھا, دنیا کا, دین کا, آخرت کا جو مسئلہ بھی ہوتا حضور کے در پہ آتے. ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی شان دی ہے, بڑی شان دی ہے. آج کل ہمارا رواج ہے نا, ہم جب ایک دوسرے سے عیب نکالتے ہیں تو پھر یہ جرم اتنا ترقی کر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ کے ولیوں کے اندر بھی ہم عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اب صحابہ نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا وہ بندہ معلوم پتہ نہیں کہاں ہے. فرمایا ڈھونڈا ہے کہ پورا میدان ڈھونڈا, پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے اس کو نعرے مارے. وہی دین کے راز محبوب جانتے ہیں, عاشقوں کے راز معشوق جانتے ہیں, اپنوں کے راز اپنے جانتے ہیں, غیر کو پتہ نہیں ہوتا. فرمایا کیسے نعرہ مارتے رہے؟ حضور اس کا نام لے لے کے بڑی اونچی آواز سے نعرہ لگاتے رہے. فرمایا تم کو پتہ نہیں ہے, وہ اپنی مائیں سے تو گزر چکا ہے, وہ فنا فی رسول کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے. جارے صحابی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر میں جس طرح بتاؤں ویسے نعرہ لگاؤں. حضور کیسے؟ فرمایا اس کو کہو, او فلانے, تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں, نام آئے حضور کا درود کے لیے ہونٹ نہیں ہلا سکتے. اگر انگوٹھوں کا چوم کو آنکھیں پہ لگا دے تو فتوے لگا دیتے. ایک اللہ والے بیٹھے تھے, مجمع تھا, مؤذن نے اذان دی, اس سائڈ والے جتنا بیٹھے تھے انہوں نے انگوٹھے چوم کے آنکھیں پہ لگا. مؤذن کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھے ہیں, ان سے تو تم استنجا کرتے ہو, پھر چومتے بھی ہو. بھئی تیری نظر چومنے پہ گئی ہے, اس استنجا والے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے, تو اس سے تم نعمتیں اللہ کی نہیں کھاتے.
یہ تو نہیں کہ جب استنجا کر لیتے تو ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں. ایک طرف والوں نے چوما, ایک والوں نے نہ چوما. بزرگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں چوما؟ چومنے والے سے پوچھا تم نے کیوں چوما؟ دل کی بات ہوتی ہے بھائی, تڑپ کی بات ہے. وہ تڑپ تھی ان میں. عرض کیا حضور, جب محبوب کا نام آیا ہمارے دل سے آواز آئی چپ کیوں بیٹھے ہو, درود بھی پڑھو اور چومو بھی صحیح. کیوں؟ یہ سنت صدیق اکبر ہے, سنت آدم علیہ السلام ہے. تو ہم نے چوما. اچھا تم نے کیوں نہ چوما؟ تو کرنا کیا, ہمارے دل نے نہیں. فرمایا جاؤ میں تمہیں آج بتاتا ہوں مومن کون ہے اور منافق کون ہے. مومن وہ ہے کسی آلے کی لگانے کی ضرورت نہیں, کسی تمہیں لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں, بس سننے کی اور عاشق رسول مومن کی پہچان یہی ہے, جب محمد کا نام آئے تو تڑپ اٹھتا ہے. سبحان اللہ. ابو صحابی نے جب آواز سنی تو پڑا تھا ایک بڑی چٹان کے ساتھ چھپا پڑا تھا. جب وہ زخمی ہوا تو گر گیا تھا, بے ہوش تھا. پہلے نعرے لگاتے رہے اس کا نام لے لے کر, جواب نہ آیا. جب کہنے والے نے کہا ارے تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں, وہیں سے آواز نکالی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آج کی بات نہیں, 1400 سال پہلے کی بات ہے, میرے آقا کے دور کی بات ہے. سبحان اللہ. سب دوڑ پڑے گئی, ادھر 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 آواز آ رہی, سب چلے گئے. اب اس کی طرف دیکھو, 2 روٹیوں میں نہ مر جاؤ, چند ٹکوں میں نہ مر جاؤ. تھوڑی سی دنیا کی خواہش کے پورے ہونے سے اپنے مقصود کو یہ نہ سمجھو ہم نے حاصل کر لیا ہے. اگر مرنا ہے تو محبت کی غلامی میں مر جاؤ. اب جب گئے تو وہ بالکل خستہ حال, زخموں سے چور, بالکل چلنے کے لائق بھی نہیں تھا. آخری سانس سے اس کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مہربانی کرو, میرے اوپر احسان کرو, میں ساری عمر دعائیں مانگتا رہا, اللہ جب موت آئے تو محمد کے قدموں میں موت آئے. آج وقت قریب آ گیا ہے, آؤ میرے اوپر احسان لگاؤ, مجھے اٹھا کے لے کر جاؤ, آخری میرا سانس میرے نبی کے قدموں میں نکل جائے. اس کو اٹھا کر لائے, حضور کے قدموں میں ڈالا, زیارت کر رہا ہے, رخ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے, زبان سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. آقا کتنا آپ بڑے حسین ہیں, کتنا تسی سونے ہو, کتنا بڑے لجپال ہو. ساری زندگی میں یہی دعا مانگتا رہ گیا, اللہ موت دے تو محمد کے قدمیں چ رہے. آج میری زندگی کی ساری دعائیں دی قبولیت میں مل چکی ہے. بس اس وقت اسرائیل نے اس کا روح قبض کر لیا, اس کا سر حضور کے قدموں میں اور روح اللہ کی بارگاہ. سبحان اللہ. خود اندازہ کرو کیا فیصلہ ہوگا, سبحان اللہ. کیا فیصلہ ہوا ہوگا. تو میرے دوستوں تڑپ, یہ جلسے, یہ تقاریر, یہ محفلیں کوئی چاول کھانے کے لیے نہیں, کھانا کھانے کے لیے نہیں, صرف مولوی کی تقریر سننے کے لیے نہیں. ایسی محفل میں بیٹھو جہاں تمہارے اندر جو تڑپ کا دیا گل ہو چکا ہے اس کا بیان سنو, کہ جس کے بیان سے تمہارے دل میں جو عشق رسول کا چراغ ہے روشن ہو جائے. سبحان اللہ. کافر کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کا نام کون لے گا. ہم بڑے دنیا دار ہیں, پیسے والے ہیں. منکر جو تھے, کافر جو تھے, جو بے ایمان ہوتا ہے وہ تو بکنے سے شرم نہیں کرتا. حضور کے غلاموں کو اور آپ کی ذات کو بھی فطرت محسوس ہوتا ہے, یہ نمرود کہتے ہیں. جو محب ہوتا ہے نا وہ بڑا محب ہوتا ہے, اور میرے نبی کا سب سے بڑا محب جو ہے وہ خود خالق کے کائنات ہے. محب کی غیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں غلط الفاظ سننا بھی گوارا نہیں کرتا.
ابھی یہ بات ہو رہی تھی، جبرائیل قرآن لے کے آیا۔ اور کیا حضور اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس سارے مروے سے انہیں تو نام و نشان بٹوے سے انہیں تو نسلیں ختم ہو جاسن، کل من علیہا فان، سب دنیا کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ تیرے ذکر کو ہم نے تیرے لیے بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دعائیں مانگتے یا اللہ فلاں مراد پوری فرما دے، فلاں مراد پوری فرما دے۔ بے شک اللہ سے مانگنا چاہیے، اگر درمیان میں مصطفیٰ کو نہیں لاؤ گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ بے شک، بے شک، کیوں بلا؟ اس لیے حضور نے فرمایا ہر دعا کی ابتدا میں درمیان میں میں محمد کے اوپر درود و سلام پڑھو، آخر میں پڑھو، وہ دعا یقین کر لو اللہ نے منظور فرما۔ سبحان اللہ، کیوں؟ رب کو میرے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ تو بتا کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تحقیق اللہ اور اس کے رحمت کے فرشتے رات دن اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو آؤ مل جاؤ، کن کے ساتھ ملے؟ اللہ فرمایا یہ مومن میرے ساتھ مل گئے۔ کیوں اللہ یہ بشر ہے تو خدا ہے؟ فرمایا بے شک بشر ہوں، جیسے یہ مومن ہے محمد سے محبت کرتے ہیں میں رب بھی مومن ہوں۔ سبحان اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ بھی مومن ہے۔ کیوں مومن ہے؟ وہ مومن کیوں ہے؟ خدا کو نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، خدا نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، خدا روزے رکھتا ہے؟ نہیں، خدا صدقے کرتا ہے؟ نہیں، خدا حج پڑھتا ہے؟ خدا چلے لگاتا ہے؟ مومن کیوں ہو گیا؟ فرمایا یہ چیزیں نہیں، مومن وہ ہے جس کے دل میں عشق رسول موجود ہے۔ میں اللہ محمد سے پیار کرتا ہوں۔ اگر مومن ہو تم بھی پیار کرتے ہو، میرے ساتھ مل جاؤ حضور کے درود و سلام۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھا کرو، میلاد شریف کا موسم آ رہا ہے، دیگ پکانا آسان ہے، مولوی کو 1000 روپیہ دینا آسان ہے، نعت خواں پہ نوٹ ڈالنا آسان ہے، درود پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ پیسے ڈال رہے ہو تو انگوٹھے چوم رہے ہو تو درود نہیں۔ فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ میں محمد سے درود نہ پڑھوں۔ کثرت سے درود پڑھو، کتنا پڑھیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ اے لوگوں، مرد و عورتوں، کثرت کے ساتھ کیا کرو تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ اللہ کتنا پڑھے؟ 1 تسبیح، 5 تسبیح، 10 تسبیح، لاکھ دفعہ، 2 لاکھ؟ فرمایا نہیں، سبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ سبحان اللہ، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، صحت ہے، بیماری ہے، بھوک ہے، فقر ہے، دولت ہے، غنا ہے، لیکن کچھ بھی ہو میرے نبی پہ درود پڑھنا بھولنا نہیں ہے۔ اگر اپنے اندر
اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہو میرے نبی پہ درود پڑھتے جاؤ، تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا قرآن بڑی راز بیان کرتا ہے۔ قرآن وہ لارائب کتاب ہے، پہلے مزدوری بتاتا ہے، فٹافٹ اس کا میرے معاوضہ بھی بتا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ رات دن تسبیح پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا ملے گا۔ سنو، جب تم میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو گے، میں خدا بے نیاز بھی، میری رحمت کے فرشتے بھی رحمتوں کے تھال بھر بھر کے تمہارے اوپر۔ پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یا رحمت کا می برسے گا، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ یہ جو تمہارے دل کالے ہو گئے، دنیا کی محبت نے ان کو قابو کر رکھا ہے، موت بھول گئی، قبر بھول گئی، آخرت بھول گئی، میں محمد کے سامنے پیش ہونا بھول گیا، اللہ کے سامنے پیش ہونا بھول گیا، نماز بھول گئی، روزہ بھول گئی، غریبوں پہ نگاہ نہیں پڑتی بھی، یہ بھی حقدار ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ جب درود پڑھیں گے تو رحمت کا می برسے گا، تمہارے دل سے ظلمت اندھیرا کھل جائے گا، نور داخل ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ نعمت، یہ عطا مومنین کے لیے ہے، کیونکہ میں اللہ مومنین پر بڑا مہربان ہوں۔ تو میرے دوستو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سنی کون ہے؟ سنی وہ ہے جس کو نبی سے لگاؤ ہے، اس کے دل میں ایک تڑپ ہے کہ میں نبی کے ذکر کی محفل سجاؤں اور وہاں پہ نبی کی شان بیان ایسی کراؤں کہ میں بھی سنوں، باقی بھی سنیں، میرے یار کا ذکر سارے سنیں، تو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں کہ آؤ میلاد ہو رہا ہے۔ یہ بات غلط کرتے ہو کہ فلاں صاحب کا میلاد ہے، نہیں نہیں نہیں، آدم کا میلاد نہیں ہوا، نوح کا نہیں ہوا، اسماعیل اور ابراہیم کا نہیں ہوا، موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں ہوا۔ اگر میلاد منایا جاتا ہے تو آمنہ کے لال کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ بات بھی نہ کہا کرو وہ فلانے کا میلاد بھی آ جاؤ، نہیں، اصل کرن دی گال ہے، آپ کو بھی فلانا حضور دا میلاد کرا رہی ہے تے آؤ تو سبھی شامل تھی گئے۔ تو پھر کیا ہے؟ 1500 سال گزر گئے، آج تک محبوب کا میلاد پڑھے گئے، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کروڑوں خرچ کرتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، امیر و غریب سب آتے ہیں۔ کس لیے آتے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، میلاد بنانا سنی کا کام ہے، جو سنی ہے سچا، دبرگ سنی نہ ہو، ہر پاسے نہیں نہیں، محمد کا سچا بناؤ۔ صدیق نے میلاد بنایا، سارا گھر اٹھا دیا، سارا۔ مولوی کہتے بتاؤ صدیق اکبر میلاد بنا؟ ارے ہم اور تو کون ہے؟ صدیق نے تو وہ میلاد بنایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سارا کچھ گھر کا اٹھا کر گٹھڑی بنا کے سر پہ لاد کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، نئے کپڑے بھی گٹھڑی میں ڈالے، پرانے پہنے، جہاں سے پھٹا ہوا تھا وہاں کھجور کا کباب لگا کے آ گیا۔ ادھر ابو بکر صدیق پہنچے، ادھر سے جبرائیل پہنچے، حضور دیکھ رہے ہیں، جبرائیل نورانی فرشتوں کا سردار، اس کا بھی وہی لباس جو ابو بکر کا لباس۔ حضور نے پوچھا خیر تو ہے، یہ تو بشر ہے، تو فرشتہ ہے، یہ تو کبال پہننے، کوئی بات نہیں، تو نوری فرشتہ ہوگا، تو نے کیوں کھجور کا کبال پہنا ہے؟ آج کی حضور ذرا نظر رحمت سے اوپر کو دیکھیں، آج آپ کے غلام نے، عاشق نے ایسی طرف سے تیرا میلاد منایا، تیرے آنے کی خوشی منائی کہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو اس کے جذبے اور ایثار کو دیکھ کر عرش کے جتنا بھی فرشتے ہیں
سب نے صدیق کی سنت پہ عمل کیا، صرف میں نہیں، سارے شکراتی ہو. کہاں بیٹھے؟ وہ کیا بندہ ہے جو روٹیاں کھا کے مر جائے، پیسے اکٹھے کر کے مر جائے، بنگلے کوٹھیاں بنا کے مر جائے؟ کمال کا انسان تو وہ ہے جو محمد کو راضی کر کے مر جائے. بھئی بڑی منزل بڑی مشکل منزلیں ہیں آگے، سکرات کی منزل، قبر کی منزل، پہلی رات قبر کی، منکر نکیر کا سوال جواب، پھر قیامت تک قبر میں سونا کوئی نہیں آئے. یہ سب کچھ، یہ بنگلے، کوٹھیاں، تیرے بال بچے، کروڑوں لاکھوں، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ یہاں کھڑی رہیں گی. اکیلا تیرا جنازہ اٹھا کر اگر قسمت ہے تو انسلا کفن پہنا کے قبر کے گڑے میں ڈال کے سارے چلے گئے، سارے چلے گئے. دیکھو نا، تسی سارے میلاد سے آئے ہو، تھوڑا کوئی تعلق ہے نا میلاد کراؤن والے دن جنہیں محفل کرے گی، انہوں نے کوئی تعلق رابطہ واقفیت ہے جو سی چھڈیا جو نے میرے ہیں. ایسا میرے آقا نے فرمایا موت ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، پر میرے عاشقوں کے لیے موت نہیں، وہ موت تحفہ بن کے آتی ہے. تحفہ، تحفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دشمن کو دو تو وہ بھی دوست بن جاتا ہے. یار کمال دی گال ہے، میں تیرے مخالفت کر رہا ہوں، میرے واسطے مدینے تو رومال بھی نہیں، سارا کام ختم ہو گیا. تحفہ کیسا؟ جب مومن قبر میں جاتا ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی، دوستوں کی، ساری دنیا کے چھوڑ جانے کا دل میں ایک غم ہوتا ہے، تو مومن کو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرائے گا. آنا ہے نا حضور نے؟ ہے یقین؟ حضور نے قبر میں آنا ہے؟ قبر میں کب جانا ہے کو پتا ہے؟ تو پھر تیاری کرو. جب محبوب آئے نا، ادھر سے منکر نکیر آئے، مزہ تو تب ہوگا نا. فرشتے سوال کرے میں نے ربوں کا، حضور تیری میری شکل دیکھ کے کہنے ہٹ جاؤ یہ میرا غلام ہے. مجھے اس کی شکل نظر نہیں آتی، یہ میرا غلام ہے. اس سے نہ پوچھو، میں مجھ سے پوچھو، میں تم کو بتاتا ہوں. یہ وہ ہے جو رات دن میرے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا، یہ وہ ہے جس کے اندر میری محبت کی طرف موجود تھی. میرے راہ کے اندر سب سے ہر چیز جو بھی تھی قربان کر دیتا تھا، بس کامیاب ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا یہ تو مکے کے بازاروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، پہاڑوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے. میرے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو اتنا بلند فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہر محفل میں تیرا ذکر ہوگا. کعبے کا امام جب نماز پڑھائے گا اس وقت اس کی نماز قبول نہیں کروں گا جب تک تیرا ذکر نہیں. مؤذن اذان دے گا، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا اس کی اذان قبول نہیں ہوگی. اقامت کہنے والا اشہد ان محمد رسول اللہ تیرا ذکر نہیں کرے گا تو اس کی اقامت قبول نہیں ہوگی. نمازی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک تشہد میں بیٹھ کر تے محمد کی رسالت کی شہادت ہو. ایسے نہ سمجھو بھائی، ایسے نہ سمجھو کہ بس میں ملک خان چودھری ہوں. نہیں نہیں، یہ سارا کوڑ ہے، دھوکہ ہے. اگر سچ ہے تو محمد کی غلامی سچ ہے، حق ہے تو محمد کی غلامی سچ ہے. کوشش کرو، کوشش کرو، آج وقت ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، کچھ نہیں. اگر چاہے گا تو وقت دے، نہیں تو پھر کوئی یہ ضروری نہیں ہے، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. اگر آپ آج حضور کا دامن پکڑ لیا تو انشاءاللہ میرا نبی ہر موقع پہ تمہاری امداد کرے گا. الحمدللہ محبت والے ہیں جناب شاہ صاحب تشریف لائے، اور یہ ہمارے محترم شاہ صاحب تشریف لائے، آپ دوست میں تشریف لائے. میں گناہ گار آدمی ہوں، میں تو 12 مہینے محبوب کے گیت گاتا ہوں. ہم بن بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے بھی پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ بس ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ یار کو راضی کر لو، بس کر. نمازوں کو نہ چھوڑو، 5 وقت نماز پڑھو. کس لیے پڑھو؟ اس نماز میں نے اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے.
اذان پڑھو، کس لیے کہ اس اذان کے اندر میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ تسبیح پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہی تسبیح ہے جو قبر حشر میں تمہارے ہمارے ساتھ مدد کرے گا۔ جب تک لوگ تسبیح اور مصلی سے دل لگاتے تھے تو برکتی برکتی ہوتی، عورتیں بھی تہجد گزار ہوئی ہیں۔ آج تو عورتوں کو کلمے کا پتہ نہیں، بس شاپنگ کرنی ہے، میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، فلاں کی بہن، کچھ نہیں ہے، تو کوئی خاتون جنت سے تیرا مقام بلند نہیں ہے۔ فاطمہ بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا بیٹا، فاطمہ بیٹا تیاری کر لو، قبر کا مقام بڑا سخت ہے، حشر کا میدان بڑا سخت ہے، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کی ماں ہے، وہاں تو اعمال تولے جائیں گے۔ بیوی تو سبحان اللہ جن کو دنیا کی زندگی میں خاتون جنت کا لقب دیا گیا، یہ ہم گناہگار لوگوں کی عورتوں کو خطاب تھا۔ شاید کوئی مولوی کی بیٹی، کوئی ملک خان کی بیٹی یہ سمجھے کہ بس میں تو پار چلی جاؤں گی، لیکن نہیں، اعمال سے کام بنے گا۔ نماز پڑھو، جیسے مردوں پہ فرض ہے ایسے عورتوں پہ بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کیا ہے نماز؟ کبھی سوچے؟ طرف ہو تو سوچے۔ حضور نے فرمایا یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا خیال ہے؟ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے یا نبی کو دکھ دے دے نماز ترک کر کے؟ جب تو اپنے محلے کی مسجد میں میری مائی بی بی اپنے مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، روضے میں حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں۔ نماز کو نہ چھوڑو، درود شریف کثرت سے پڑھو۔ مر جانا ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں کس وقت گناہ ہو، کیسے لوگ مر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا جی، بس ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا، معاملہ ہی ختم، پھر کوئی نام ہی نہیں لیتے، سب کو یہاں چھوڑ دیا۔ لیکن ایمان اور نیک عمل وہ نعمت ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ، حشر میں بھی ہمارے ساتھ۔ یہ چیزیں، یہ تڑپ، یہ محبت کسی طرف والے کے ساتھ ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کرونا نے بڑا سبق دیا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ہاتھ نہ ملاؤ، منہ پہ کپڑا لگا لو، کہیں اس کے جراثیم تمہارے ناک میں نہ چلے جائیں۔ یہ تو کرونا ہے، محبت مصطفیٰ کا کیا لگا؟ وہ تو ایک مت تھی جو جان لیوا تھی۔ میرے نبی کی محبت وہ ہے جو ابدی زندگی عطا کرتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بری بیماری والے سے ہاتھ نہ ملاؤ، ان کے ساتھ قریب نہ جاؤ تو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر عشاق رسول کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں بھی نبی کا عشق لگ جائے گا۔ خواجہ نور محمد صاحب بہاروی قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی بڑے ولی اللہ ہو، اہل چشت کے بڑے ولی اللہ۔ جماعت جا رہی تھی مریدین کی، آپ بھی بازار سے گزرے تو ایک آ گیا ٹوکرا سر پہ، آوازیں لگا رہا ہے، اچھے سنگ کرے، اچھے سنگ کرے۔ تڑپ کی بات ہو رہی، ادھر آپ کو بیٹھ ہوگی، تڑپنے لگا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا پیر صاحب کو؟ کیا ہو گیا پیر صاحب کو؟ فقیروں کو تو پتا تھا کہ حضرت کو بیٹھ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت ختم ہوئی، پوچھا وہ کہاں گیا بندہ؟ حضور وہ تو عام آدمی تھا، فروٹ بیچ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جی حضور کہہ رہا تھا کہ اچھے سنگ کرے۔ فرمایا نادانو تمہیں سمجھا نہیں، وہ کہہ رہا تھا جو اچھوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا، وہ اچھوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا۔ ہم تو پیروں کے پاس سے جاتے ہیں تبھی چلے آئے، کوئی اور کام کریں، لیکن نہیں، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو عشق رسول کا قطرہ لے کر آؤ، محبت رسول کی نعمت لے کر آؤ، 5 وقت کی نماز کا جذبہ لے کر آؤ، آخرت کی تڑپ لے کر آؤ، اپنا سب کو جان تن من دھن اللہ رسول کے نام پہ قربان کرنے کی وہ تڑپ حاصل کرو۔ جب یہ تڑپ مل گئی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت، معیت، نسبت، محبت، عقیدہ نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے. جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے اللہ ان کے رزق میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں برکتیں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ربنا آتنا فی الدنیا آمین.